من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ کل کائنات کا وہ اکیلا اللہ ہی پالنہار ہے، اس کا کسی بھی معاملے میں نہ ہی کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص میرے نبی، آپ کے نبی، امام الاولین والآخرین، امام الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ اور مبارکہ پر۔ گزشتہ جمعہ دلائل کے ساتھ اس نقطے کو واضح کیا تھا کہ قرآن و حدیث میں جس قبر کا ذکر آیا ہے وہ یہی قبر ہے جس قبر کو انسان اپنے ہاتھوں سے کھودتا ہے اور میت کو جس قبر میں دفنایا جاتا ہے وہ یہی قبر ہے، کوئی اور قبر نہیں ہے۔ انسان کی رسائی، اس کا گزرنا، قبروں کو کھودنا، میتوں کو دفنانا، ان تمام کا تعلق انہی قبروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی الگ سے جہان ہونا، وہاں کا قبر ہونا، قبر یہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور قبرستان گئے، وہاں جا کر اس کی تدفین بھی کی۔ صحابہ کرام ساتھ تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت کو نازل کیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد ان منافقین کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور نہ ہی آج کے بعد ان کی قبر پر آپ جائیں گے، وہاں جا کر کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ اب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس قبر پر تشریف لے گئے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وہ کون سی قبر تھی؟ کوئی اور قبر تھی، کوئی اور جہان تھا؟ صحابہ کرام کہاں گئے تھے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ؟ یہی قبر ہے۔ اب آئیں، جو گزشتہ جمعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا جمعہ قرآن کریم سے ثابت کیا جائے گا کہ درمیانی جو وقت ہے، کیونکہ ان منکرین عذاب قبر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ اس کتاب کا نام بھی عذاب قبر ہے، تاکہ سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ جب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اس میں تو قبر کے عذاب کا ہی انکار ہے۔ کتاب کا ٹائٹل کیا ہے؟ عذاب قبر۔ اس میں لکھا ہے کہ اس بات کو عقل نہیں مانتی کہ اس قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ نمبر ایک وجہ کیا ہے کہ جو شخص 10,000 سال پہلے فوت ہو گیا، اس کو بھی قیامت تک عذاب ہونا ہے۔ جو قیامت سے ایک دن پہلے فوت ہو، اس کو بھی عذاب ہونا ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے، اس لیے عقل نہیں مانتی۔ دوسری وجہ، جو بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جس عذاب کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، یا پھر قرآن کریم میں
جس عذاب کا ذکر ہوا ہے اس کا تعلق قیامت کے بعد کے عذاب کا ذکر ہے۔ دنیا سے انسان چلا جائے اور قیامت تک یہ جو درمیان والا وقت ہے، دورانیہ ہے، یہ جو پیریڈ ہے، قرآن کریم خاموش ہے۔ قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں ہے دنیا سے جانے کے بعد اور قیامت سے پہلے اگر کوئی کافر، ظالم، مشرک مر جائے اس کو عذاب ہوتا ہو، یا کوئی مومن موحد مر جائے اس کو راحت ملتی ہو۔ قرآن کریم خاموش ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیات سے انشاءاللہ اس بات کو واضح کریں گے کہ دورانیہ کے لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارا عقیدہ بھی نوٹ کریں کہ حجیت کے لحاظ سے جو حیثیت قرآن کریم کی ہے وہی حیثیت محمد مصطفیٰ کی حدیث کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجیت کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے قرآن اور حدیث کی ایک ہی حیثیت ہے۔ ہاں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے، اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، لیکن حجیت کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ پہلی دلیل سورہ آل عمران کی، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ لوگوں، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے نا، انہیں مردہ نہ کہا کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہے؟ ایک جگہ ہے عند ربہم، بل احیاء عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، اور عند ربہم یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ کہاں؟ ان کے رب کے ہاں۔ یہ برزخی معاملہ ہے جس کا ذکر گزشتہ جمعہ ہوا تھا کہ برزخ سے کیا مراد ہے۔ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، یہ دورانیہ ہے۔ انسان فوت ہو گیا، قیامت سے پہلے جو دورانیہ ہے اس کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ فریحین، سبحان اللہ، یہ شہداء ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کس بات پر؟ بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگلا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، مانا جو لوگ ابھی بھی میدان جہاد میں ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں، ابھی ان سے آ کر نہیں ملے، من خلفہم، جو پیچھے ہیں، دنیا میں ہیں، ان کا بھی ان کے حوالے سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہی فضل سے نوازے گا جس فضل سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے دوستو، یہ دورانیہ کی بات ہو رہی ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو قبر ملے یا نہ ملے، نیک ہے اس کے ساتھ یہ راحت والا معاملہ ہے، بد ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیا فضل دیا ہے، کیا عزت سے نوازا ہے، اور ان لوگوں کے بارے بھی جو ابھی دنیا میں ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے حوالے سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اگلی دلیل سورہ نحل سے اللہ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جو نیک وکار ہیں، باکردار لوگ ہیں، طیب لوگ ہیں، طیب نیک لوگ ہیں۔ تتوفاہم الملائکہ، جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور فرشتے
روح نکالنے آتے ہیں، یقولون سلام علیکم، فرشتے آتے ہی ان کو سلام کرتے ہیں، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا بھی شمار کر دے۔ نیک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں اور آ کر سلام کر رہے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس کے لیے؟ بما کنتم تعملون، جو نیک عمل تم نے کیے ہیں۔ اللہ اکبر، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الجنت، تمہارے لیے جنت کا داخلہ ہے۔ یہ نیک لوگ، جنت کا فیصلہ، جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، لیکن جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں، مرنے کے بعد ہی جب فرشتے آتے ہیں، ان کی روح نکالتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں اور جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے۔ اب آئیں اصل نقطہ، جس نقطے پہ بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے سورہ انعام میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنذِرُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، دوستو یہ قرآن کریم سنا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد، قیامت سے پہلے یہ جو دورانیہ ہے جس کے بارے کہا گیا، خاموشی ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی راحت ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، قرآن کریم نے کچھ نہیں کہا۔ احادیث کو ہم اس لیے نہیں مانتے، اس لیے کہ احادیث جو ہماری عقل کے خلاف ہوگی، نعوذ باللہ، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور جو احادیث قرآن کریم کے خلاف ہوگی، نعوذ باللہ، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن کریم خاموش ہے، حدیث میں آیا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن کریم آپ کو آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں حوالوں کے ساتھ، تاکہ آپ جا کر دیکھ سکیں۔ سورہ انعام، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم لوگوں کی، بدبخت لوگوں کی، بد کردار لوگوں کی، مشرک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان بدبخت لوگوں کے پاس آ کر سلام نہیں کرتے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجو انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، نکالو اپنی روحوں کو، اخرجو انفسکم، نکالو۔ آگے کیا فرمایا؟ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں عذاب کا مزہ چکھلایا جائے گا۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں عذاب کا مزہ چکھلایا جائے گا۔ اخرجو انفسکم، اپنی روح کو نکالو۔ کتنی واضح آیت ہے۔ آج تمہیں، الیوم کا ذکر ہے، آج کے دن ہی، فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، لیکن عذاب آج ہی سے شروع ہے، آج کے دن، الیوم۔ کاش اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کاش تھوڑی سی بھی عربی کے ساتھ معرفت ہوتی، لگاؤ ہوتا، یہ نہ کہتے کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں لفظ الیوم آیا ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے۔ الیوم سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، لہذا یہاں معنی کیا جائے گا الیوم تجزون عذاب الہون، قیامت کے دن۔ الیوم سے مراد آج نہیں ہے، قیامت کے دن تمہیں عذاب کا مزہ چکھلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان سے کون پوچھے کہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے الیوم، یہی الیوم ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے آج کے دن یہ دین اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ آج کے دن جو نعمت تھی، آج کے دن ہم نے تمام کر دی ہے۔ آج کے دن، اس سے مراد کیا لوگے؟ قیامت کے دن دین مکمل ہوگا، پھر ہم کون سے دین پر عمل کریں؟ اس سے مراد ہے آج کے دن، یوم عرفہ کے دن، آج کے دن دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔
الیوم اکملت لکم دینکم، اسی طرح فرمایا الیوم تجزون، آج کے دن تمہیں عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اللہ کی آیات کے ساتھ تم تکبر کیا کرتے تھے، جھٹلاتے بھی تھے، متکبر بن جاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اپنی روحوں کو نکالو، الیوم تجزون، تمہیں عذاب کا مزہ چکھلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ قرآن کریم ہے جو دورانیے کے بارے خاموش نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر نیک ہے قرآن کریم واضح بول رہا ہے، اگر بد ہے، بد کردار ہے، بدبخت ہے، مشرک ہے، قرآن کریم بول رہا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کا ذکر کیا ہے۔ جو لوگ فرعون کے ساتھ اس قافلے میں تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا گیا، وہ نکل گئے سمندر سے، دریا سے، اور پیچھے فرعون اور فرعون کی جو ٹیم تھی وہ آ رہی تھی، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، فرعون کو بھی، فرعون کے جتنے ماننے والے تھے سب کو۔ اس کے بارے قرآن کریم اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، لوگوں فرعون اور آل فرعون کو صبح شام عذاب دیا جاتا ہے، صبح شام آگ کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ فرعون اور آل فرعون کو۔ یہ قیامت کی بات نہیں ہو رہی، آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ قیامت کے بارے ہے، لیکن پہلے اللہ فرماتا ہے اس دورانیہ کے بارے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی دھوکہ دیا گیا کہ حضرت آگ کے آگے پیش کیا جا رہا ہے نا، آگ میں ڈالا تو نہیں جا رہا، یہ کوئی عذاب ہوتا ہے؟ آگ کے آگے پیش کیا گیا۔ ان کو کون سمجھائے؟ عربی کا یہ عام فہم شخص بھی عربی کا یہی ترجمہ کرے گا کہ آگ کے آگے پیش کیے جانے سے مراد آگ میں ڈالنا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے نا، ان کو بڑا سمجھایا، بڑی نصیحتیں کی، جب نہ مانے حتیٰ عرض علیہم السیف، ان کو تلوار کے آگے پیش کیا گیا۔ کیا مانا؟ تلوار سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ بڑا سمجھایا، حتیٰ عرض علیہم السیف، پھر ان کو تلوار کے آگے پیش کیا گیا۔ یہ عربی کا ایک عام فہم شخص بھی، عربی سے محبت کرنے والا، جاننے والا، اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آگ کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ کون سی آگ ہے؟ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے۔ اور دنیا کی آگ بھی ہو، اگر آپ پتیلے میں پانی گرم کر لیں اور اس کو ابال لیں، اب اس پتیلے کو بھی ہاتھ لگائیں بغیر کپڑے کے، تو وہ پانی جس کے اندر ہے وہ پتیلے کو آپ پکڑے، پانی کو نہیں، پتیلے کو پکڑنے کی وجہ سے بھی آپ کے ہاتھ جل جائیں گے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، جبکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ دنیا کی جو آگ ہے اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ حدیث ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے قرآن کریم کا وعدہ کیا تھا اور حدیث کی طرف چلے گئے۔ آئے قرآن کریم سے ہی آپ کو سمجھاتے ہیں جہنم کی آگ کیسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر، جو آج آپ نے پڑھی ہوگی انشاءاللہ، سورہ کہف میں ہے قرآن کریم میں کہ جہنمیوں کو، ظالم لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب وہ پانی کے لیے آوازیں لگائیں گے، پانی مانگیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ،
ان کو پانی دیا جائے گا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی ان کو پیش کیا جائے گا، ان کے آگے رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے یشوی الوجوہ، ان کے چہرے بھون جائیں گے، جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، بھون اٹھیں گے۔ یشوی الوجوہ، یہ جہنم کی آگ ہے جس کی آگے صبح شام، اور یہ بھی عربی کا محاورہ ہے، صبح شام ہم نہیں کہتے، صبح شام تیری ایک ہی رٹ ہے، ایک ہی بات کرتا ہے۔ صبح شام سے کیا مراد ہے؟ ہر وقت ایک ہی بات، ایک ہی رٹ لگاتا ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ہر وقت ان کو آنکھ کے آگے پیش کیا جاتا ہے، آنکھ کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور نقطہ اسی حوالے سے، یہ جہنم کی آگے، جہنم کی آگے، اس کے آگے پیش کرنا ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ جن کو پانی دیا جاتا ہے، آگے پیش کیا جاتا ہے جہنم کا کھولتا ہوا پانی، ان کے چہرے بھون جاتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں ایک اور مقام ہے جس میں جہنم کا داخلے کا بھی ذکر ہے، مرنے کے بعد، قیامت کے بعد نہیں، مرنے کے بعد آئے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، اس میں روانہ ہو گئے۔ پیچھے جتنے کافر تھے، جو لوگ مشرک تھے، ان کے بارے سورہ نوح میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، جو لوگ پیچھے رہ گئے، پانی آیا، ان کو اغرقوا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اغرقوا، ان کو غرق کر دیا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اغرقوا۔ نبی علیہ السلام کو خبر دی جا رہی ہے کہ جو قوم نوح تھی، جنہوں نے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ اغرقوا، یہ پہلے کی بات ہے جو اب بتائی جا رہی ہے، اغرقوا، غرق کر دیا گیا۔ یہی جملہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اگلے مقام پر پیش کیا، اغرقوا فادخلوا نارا، ان کو پھر جہنم میں ڈالا گیا۔ جس طرح اغرقوا پہلے کی بات ہے، ادخلوا بھی پہلے کی بات ہے۔ جیسے ہی غرق ہوئے، مر گئے، ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ دنیا سے جائے، بے دین ہو، مشرک ہو، کافر ہو، ظالم ہو، بد کردار ہو، اب قیامت کے دن کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم خاموش نہیں ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، ان کو غرق کر دیا گیا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہی صیغہ اگلا ہے، ادخلوا نارا، جہنم میں ڈال دیا گیا۔ دوبارہ آئیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا جو حصہ ہے اس آیت کا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ تو وہ ہے جو مرنے کے بعد، قیامت سے پہلے کی بات ہے، جو پیریڈ ہے، دورانیہ ہے۔ اس کے بارے اللہ فرماتا ہے، آگے کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اکبر، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آل فرعون کو اشد العذاب، سخت عذاب ہوگا۔ پہلے نار کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اور پھر قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اشد العذاب کا ذکر ہے، سخت ترین عذاب ہوگا۔ دوستو کتنی واضح آیات ہے قرآن کریم کی۔ اب بھی کہا جائے کہ جی یہ دورانیہ ہے، اس کے بارے قرآن کریم خاموش ہے، کوئی عذاب نہیں ہوتا، مومنوں کے لیے کوئی راحت نہیں ہے، یہ محض دھوکہ ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ یہ سیدھے سادے مسلمانوں کو بے دین کرنے کے لیے، تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا نہ ہو۔ جس قبر کا ذکر ہے کہ سیدنا عثمان جا کے رویا کرتے تھے، اس قبر کو قبر ہی تصور نہ کرے یہ مسلمان، تو پھر آخرت کی فکر کب پیدا ہوگی؟ کب آخرت کی فکر کریں گے؟ یہ واضح آیات ہے قرآن کریم کی جو اس دورانی کے لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اہم ترین آیت
جس آیت کو بیس بنا کر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں واضح ہے کہ جب کافر لوگ مر جاتے ہیں وہ بڑے آرام میں ہوتے ہیں، ہاں قیامت کے دن ان کا معاملہ ہوگا۔ سورہ یاسین کی آیت پیش کی جاتی ہے، قالوا یا ویلتنا قالوا یا لینا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ کافر لوگ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے کیا کہیں گے؟ ہائے کاش ہمیں اس مرکز سے کس نے اٹھا دیا۔ میں مرکز کا معنی نہیں کرتا، من بعثنا کس نے اٹھا دیا، من مرقدنا ہمارے اس مرکز سے۔ مرقد کا لفظ ہے میم را قاف دال، مرقد، اس کا معنی نہیں کرتا، کہتے ہیں اس سکون کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ مرقد کا معنی نہیں ہے، مرقد رقدہ سے ہے، رقدہ یرقد مرقدن، اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے کہ لیٹنے کی جگہ، خود لیٹے یا کسی کو لٹایا جائے اس جگہ کو مرقد کہا جاتا ہے۔ من بعثنا من مرقدنا، ہمارے اس مرکز سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کافر لوگ کیوں کہیں گے قیامت کے دن اس مرکز سے کس نے اٹھا دیا ہائے کاش؟ کیونکہ اب جہنم کو دیکھ لیا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب چھوٹی آزمائش کے بعد، چھوٹی تکلیف کے بعد بڑی تکلیف آتی ہے، بڑی آزمائش آتی ہے، انسان چھوٹی تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کرا رہا ہے، مجھے لے کے جاؤ، ڈاکٹر کو دکھلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اسی شخص کو اللہ نہ کرے آ کر اطلاع دے دی جائے کہ تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اللہ کی قسم وہ شخص اپنی اس چھوٹی تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ اب نہیں کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب کہتا ہے اس بیٹے کے پاس لے کے جاؤ، مجھے وہاں لے کے جاؤ، وہ تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ اکبر، مجھے حافظ صاحب یاد آ گئے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال سے نوازا تھا اور وہ استعمال بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، آپ بخیلی نہ کریں، اس کو استعمال بھی کریں۔ قیمتی گھوڑا، قیمتی پوشاک، چادر پہنی ہوئی ہے، عمدہ لباس ہے، خوشبو سے معطر ہے، جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر لوگ ملنے کے لیے آئے، ان میں ایک یہودی بھی تھا، ایک مکار یہودی بھی تھا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ننگے پیر ہے اور بدبودار تیل لگائے ہوئے کھڑا ہے۔ لوگ ملاقات کر رہے ہیں، اس یہودی نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ حافظ صاحب، آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا آپ کے لیے جنت ہے، قیمتی گھوڑا رکھا ہوا ہے، عمدہ لباس، زیب تن ہے، اور آپ کے مقابلے میں میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے پہننے کو چپل میسر نہیں، جوتے نہیں ہیں، ننگے پیر ہوں، سواری کوئی نہیں ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ایک گھر میں بدبودار تیل تھا وہی لگا کر آیا ہوں، میرے لیے جنت ہے یا آپ کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں میرے نبی نے بالکل سچ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کافروں کے لیے یہ جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہ جب حدیث میں آتا ہے ایک مومن کو جب جنت میں نہر میں غوطہ دیا جائے گا، وہ غوطہ کھاتے ہی اس سے فرشتہ پوچھے گا بتا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہے، کوئی پریشانی دیکھی ہو، کوئی تنگی والا معاملہ ہوا ہو؟ وہ کہے گا نہیں، دنیا میں تو راحت ہی راحت تھی، سکون ہی سکون تھا، جنت کا ایک غوطہ کھاتے ہی نہر میں وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جب ایک کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کوئی راحت،
کوئی سکون والا معاملہ ہوا ہو، جہنم میں ایک لمحہ گزارنے کے بعد وہ کافر کہے گا کہ دنیا میں تو تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ اس لیے جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، حافظ صاحب فرماتے ہیں جب ہم جنت میں جائیں گے تو بھی دنیا کی تکلیفیں ساری بھول جائیں گے۔ اصل جو ہے وہ جنت ہے۔ اصل کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ راحت ہے، وہ سکون ہے، اور وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر کے لیے جہنم ہے، جہنم کا گڑھا ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ دوستو، جب چھوٹی تکلیف آتی ہے، بڑی تکلیفوں کو، راحت کو، سکون کو انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے یہ کافر لوگ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے کاش کس نے ہمارے اس مرکز سے، آرام گاہ سے اٹھا دیا۔ کیا مانا؟ ابھی تک جو تھا عذاب یہ کم تھا، اب جو جہنم کا عذاب ہے یہ اشد العذاب ہے، سخت سے سخت عذاب، زیادہ سے زیادہ عذاب، بڑے سے بڑا عذاب، اور وہ عذاب جو کبھی کم نہیں ہوگا۔ دوستو آئیں اس قبر کی فکر کریں، اس قبر کے بارے قرآن کریم میں دلائل کے انبار ہیں، احادیث میں دلائل کے انبار ہیں۔ اس قبر کی فکر کریں جس قبر کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عذاب القبر حق، لوگوں میرے صحابہ سن لو، قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کی پکڑ برحق ہے، قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے۔ اگر اس قبر کی پکڑ سے کوئی شخص دنیا کا بچ سکتا وہ میرا سعد بن معاذ ہے۔ سب کہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ؟ جس نے 6 سال صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے۔ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 36 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ جب جنازہ صحابہ کرام لے کر جا رہے تھے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوں لگتا ہے کہ سعد بن معاذ کی لاش اس چارپائی پہ ہے ہی نہیں، بالکل ہلکی چارپائی ہے، خالی چارپائی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ھذا العبد الصالح، یہ میرا سعد بن معاذ نیک بندہ تھا، اللہ کا بڑا نیکوکار بندہ تھا۔ تحرک لہ العرش، اس کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا۔ وفتحت لہ ابواب السماء، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ وشہدت لہ 70,000 من الملائکہ، اس کی نماز جنازہ کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے آئے ہیں۔ کتنا خوش نصیب صحابی ہے، صرف 6 سال میرے پیغمبر کی صحبت میں رہا۔ اللہ نے اعزاز کیا دیا، 7 آسمان کے دروازے کھول گئے، 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے، اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ لیکن جو ہی قبر میں سعد بن معاذ کو اتارا گیا تو سعد بن معاذ کو رضی اللہ عنہ کو قبر نے ایسا بھیجا، ایسا پکڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، حتیٰ اختلف، جسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھسلیاں آپس میں ایسے مل گئی جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ میرے ساتھ کی پھسلیاں قبر نے ایسا پکڑا، ایسا دبوچا جیسے یہ انگلیاں ہیں، ایسے مل گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ قبر ہے، اس قبر کے بارے سید عثمان رویا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا، فرمایا تھا کہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ آخرت کی سیڑھیوں میں پہلی سیڑھی ہے۔ جو شخص اس مرحلے سے نکل گیا، کامیاب ہو گیا، آگے جتنے مراحل ہیں سارے آسان ہو جائیں گے۔ جو یہاں پھنس گیا، پہلی منزل میں پھنس گیا، آگے پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ دوستو اس قبر کی فکر کریں، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں سوال و جواب ہونے ہیں، اس کے لیے تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں، آخرت کی فکر کریں، قبر کی تیاری کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔